الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت إحداهما تمشي على استحياء فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى ما جزاء أجيري الذي وفى عمله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. کئی بیان کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کھانا پینا بعد میں ہو جائے گا، سب لوگ برابر ہی بیٹھے ہیں، کوئی 2 گھنٹے تو گزرے نہیں. دین کی مجلس کے آداب ہوتے ہیں. درود پاک پڑھیں سارے. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، آج 23ویں شب رمضان ہے، جو متوقع طور پر لیلۃ القدر ہے، اور پھر ختم قرآن کی مبارک تقریب ہے. ابھی آپ کے سامنے ان عزیزوں نے قرآن کریم کے 20 پارے ختم کیے. اس مبارک تقریب میں اللہ نے مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت بخشی ہے. ہمارا حاضر ہونا ہمارے لیے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہانگ کانگ کے اس معیاری دینی ادارے اور ان کے منتظمین اور تراویح میں سنانے والے حفاظ کرام، بالخصوص حافظ صداقت صاحب اور ان کے رفقاء اور ان کے استاد محترم حافظ محمد نعیم صاحب کو، آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کی کاوشوں کو، ان بچوں کی محنت کو ہماری مغفرتوں کا ذریعہ فرمائے. رات کے 10:30 بجے ہم لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر ہم نے تصور کیا، غور کیا، فکر کیا اور سوچا تو ہمارا ذہن اور ہمارا وجدان ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم سب مزدور بن کر اس رب کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں جس سے اچھا اجر اور بدلہ دینے والا کوئی نہیں. ہمارا جینا مرنا اسی کے لیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسی کے لیے، ہمارا قیام و قعود اسی کے لیے، ہمارے نمازیں اور روزے اسی کے لیے، ہماری تراویح اور عبادات اسی کے لیے. ہم سارے مجاہدے کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے. یہ مشق ہے رب کو راضی کرنے کی، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی روزے کی شکل میں، کبھی حج کی شکل میں، کبھی زکوٰۃ کی شکل میں، کبھی تلاوت قرآن پاک کی شکل میں، کبھی تسبیحات کی شکل میں، کبھی ذکر اور اذکار کی شکل میں. یہ سارے عمل کیوں کرتے ہو؟ سارے بولو اللہ کے. ذرا قریب تشریف لے. سنت ہے دین کی مجلس میں
جگہ دینا اللہ کا حکم ہے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اللہ فرماتے ہیں آنے والوں کے لیے تم جگہ بناؤ، کشادگیاں کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائیں گے. ماشاءاللہ. ہم سب مزدور ہیں اللہ کے، اور اللہ سے مزدوری کے امیدوار ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا کہ ہم سب مزدور ہیں، بلکہ یہ رحمت عالم سید الاولین والآخرین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب عید کی رات ہوتی ہے اور عید کا دن ہوتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ملائکتی، میرے فرشتوں بتاؤ، ما جزاء اجیری الذی وفا عملہ، میرے اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر دیا اور مالک کو راضی کر دیا، مالک کو خوش کر دیا. گویا روزے دار کو رب اپنا مزدور قرار دیتا ہے، رمضان کی راتوں میں قیام کرنے والے کو رب اپنا مزدور قرار دیتا ہے. اور ہانگ کانگ کا جو بیشتر طبقہ ہے ہمارے مسلمانوں کا، وہ بھی مزدوری کرنے والا ہے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ملازم رکھے ہیں وہ بزنس مین ہیں، ان کے مزدور ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مزدوری کرنے والے ہیں، اور ہم سب پھر اللہ کے مزدور ہیں. تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ قرآن نے مزدور کے بارے میں جو بتایا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. یہ آپ کے لیے انشاءاللہ خالص ایک نیا مضمون اور نیا موضوع ہوگا، لیکن میری اپنی کوئی بات نہیں ہوگی. یا اللہ کے قرآن سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا یا اللہ کے نبی کے فرمان سے گفتگو کروں گا. مزدور مزدوری کرتا ہے، اور یاد رکھو مزدوری کرنا سنت انبیاء ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. یہ نوکری اور سروس بھی مزدوری ہے. مزدور صرف اسی کو نہیں کہتے جو بلڈنگیں بنانے والا ہو، بلڈنگیں توڑنے والا ہو. ہر ملازم وہ مزدور ہے. اس کو عربی میں اجارہ اور مزدوری کرنے والے کو اجیر اور اس کے معاوضے کو اجرت کہتے ہیں. اور اس کے پورے احکام دین کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور ان سب کا ماخذ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ما من نبی الا وقد رعى الغنم. ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی سے اللہ نے بکریاں چروائی. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. اب سوال ہوا کہ نبیوں سے بکریاں چروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے بکریاں چروائیں تربیت کے لیے، اور وہ تربیت یہ دینا تھی کہ جو بکری چرانے والا ہوتا ہے اس کی طبیعت میں حلم، حوصلہ، عاجزی، تواضع، مسکنت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس لیے کہ بکری ایک شریر جانور ہے، کبھی ادھر کو بھاگتی ہے کبھی ادھر کو بھاگتی ہے. تو جو چرانے والا ہے وہ ادھر سے اس کو لے کر آتا ہے تو ادھر بھاگتی ہے، پھر ادھر سے جاتا ہے، تو اس کی طبیعت میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، تحمل پیدا ہوتا ہے. اور پھر اونٹوں کے چرانے والوں میں حدیث میں آتا ہے کبر ہوتا ہے، اور بکریوں کے چرانے والوں میں مسکنت اور عجزی ہوتی ہے، چونکہ یہ مسکین جانور ہے. اور نبیوں کا واسطہ بھی شریروں سے پڑتا ہے، نبیوں کا واسطہ شریفوں سے بھی پڑتا ہے، شریروں سے بھی پڑتا ہے، مخالفین سے بھی پڑتا ہے، اپنوں سے بھی پڑتا ہے. رب اپنے نبیوں میں تحمل، برداشت، حلم، تواضع، مسکنت، عاجزی پیدا کروانے کے لیے رب نے نبیوں سے بکریاں چروائی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چند پیسوں کی اجرت اور مزدوری پر نبوت سے پہلے جوانی میں بکریاں چرایا کرتا تھا. حضور علیہ السلام فرماتے میں بکریاں چرایا کرتا تھا. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزدور رہے، اور صحابہ کرام میں بڑی تعداد مزدوروں کی تھی. شاید اگر کبھی آپ نے نہ سنا ہو تو آج میں آپ کو بتا دوں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا آج یوم شہادت تھا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی مزدور تھے، مزدوریاں کیا کرتے تھے. اور یہاں تک انہوں نے مزدوریاں کی کہ کنوؤں سے
اپنے ہاتھ کے ساتھ ڈول کھینچ کھینچ کر اور باغوں کو پانی پلایا اور مزدوریاں کی ہیں. یہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں لیکن مزدوری کیا کی؟ کچی اینٹیں بنا کر بیچا کرتے تھے. ابو ہریرہ حافظ الحدیث ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی معیشت کیا تھی؟ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے, اپنی پشت پر لاد کے لاتے اور مدینہ کی مارکیٹ میں رکھ کر انہیں فروخت کیا کرتے تھے, بیچا کرتے تھے. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اجرت کی, مزدوری کی ہے, اور اللہ نے اپنے ایک اولو العزم نبی کی اجرت کا, مزدوری کا قصہ اور واقعہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا, اور وہ اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے بڑا عجیب بیان کیا. اس قصے کے ضمن میں بتانا چاہتا ہوں کہ مزدور کے فرائض کیا ہیں, اجیر کے فرائض کیا ہیں, اور مزدور کے حقوق کیا ہیں. لوگ لیبر ڈے مناتے ہیں اور غیروں سے مزدور کے بارے میں اصول لیتے ہیں. میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے 30 پارے قرآن کے رمضان المبارک میں سنے تو صرف الفاظ نہیں بلکہ قرآن کے مفہوم بھی سنو, معانی بھی سنو, علوم بھی سنو, اور قرآن سے استفادہ کرو اور اصول قرآن سے لو. اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ہر طرح کے اصول بیان کیے ہیں. یہ کتاب ہمیں عقائد بھی دیتی ہے, یہ کتاب ہمیں عبادات بھی دیتی ہے, یہ کتاب ہمیں معاملات بھی دیتی ہے, یہ کتاب ہمیں اخلاق بھی دیتی ہے, یہ کتاب ہمیں آداب بھی دیتی ہے, یہ کتاب ہمیں قوانین بھی دیتی ہے, یہ کتاب ہمیں آداب بھی سکھاتی ہے, اور یہ کتاب ہمیں فوجداری قانون بھی سکھاتی ہے, دیوانی قوانین بھی سکھاتی ہے. یہ کتاب مزدور کے حقوق بھی بتاتی ہے, یہ کتاب مالک کے حقوق بھی بتاتی ہے, یہ کتاب اولاد کے حقوق بھی بتاتی ہے, یہ کتاب ماں باپ کے حقوق بھی بتاتی ہے, یہ کتاب حاکم کے حقوق بھی بتاتی ہے, یہ کتاب محکوم کے حقوق بھی بتاتی ہے, یہ کتاب بزنس بھی سکھاتی ہے, یہ کتاب تجارت بھی بتاتی ہے, یہ کتاب زراعت بھی بتاتی ہے, یہ کتاب باغبانی بھی بتاتی ہے, یہ کتاب اللہ کی اس زمین پر ہونے والے ہر معاملے کی نشاندہی کرتی. قرآن کے دروازے پہ آؤ. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون نے قتل کا فیصلہ کیا. فرعون کی پارٹی اور جماعت نے, کابینہ نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو. فرعون ہی کا ایک چچا زاد بھائی تھا, اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی, وہ مسلمان ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام کا صحابی بن گیا. عجیب اتفاق ہے کہ فرعون کا چچا زاد بھائی موسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قارون وہ کافر ہے. اللہ کی قدرت کا, رزاقیت کا منکر ہو کر وہ رسوا ہوا, اور فرعون کا چچا زاد بھائی موسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہو کر کامیاب ہوا. سمجھ میں آیا ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. رب ہدایت دینے پہ آیا تو حبشہ کے کالے بلال موٹے ہونٹوں والوں کو ہدایت دے دی, اور رب ہدایت سے محروم کرنے پہ آیا نبی کا سگا چچا, حقیقی چچا, حسین و جمیل اور حسن و جمال کا بادشاہ, جس کا لقب, جس کی کنیت ابو لہب تھی, اور ابو لہب کا معنی ہے حسن والا, شعلے والا. نام تو اس کا عبد العزیٰ تھا. اس کو ہدایت نہیں دی, دوزخ کا ایندھن بنا دیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. قرآن کہتا ہے یہ سرمایہ دار بھی تھا, اسے مال بھی نہ بچا سکا, صاحب اولاد بھی تھا, اس کو اولاد بھی نہ بچا سکی, دوزخ کا ایندھن بن گیا ہے. تو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس لیے ان راتوں میں اللہ سے ہدایت بھی مانگا کرو. سب کچھ مانگتے ہو. آج کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے یا حج کرنا جاتا ہے تو صرف دنیا ہی دنیا مانگتا ہے. اللہ بزنس بھی دے دے, اللہ اچھی نوکری بھی دے دے, اللہ بچے کا اچھا رشتہ بھی دے دے, بچی کا اچھا رشتہ بھی دے دے, فلاں بھی دے دے, فلاں بھی دے دے. یہ بھی مانگو رب سے, لیکن صرف دنیا نہ مانگو, اللہ سے ہدایت بھی مانگو.
जन्नत भी मांगो, आखिरत भी मांगो, इसलिए कि सिर्फ दुनिया काफिर मांगता है और कुरान बताता है मोमिन अल्लाह से दुनिया भी मांगता है, आखिरत भी मांगता है। और कुरान बताता है, अल्लाह का इरशाद है कि बाज ऐसे हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिल दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। दुनिया भी मांगी, आखिरत भी मांगी। जरा और करीब करीब तशरीफ, और करीब करीब तशरीफ, थोड़ी गुंजाइश पैदा करें, लोग बेचारे बाहर खड़े हुए हैं। इधर जगह है, आप हजरात जरा उठकर इधर तशरीफ लाएं। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, उठ के इधर आ जाए, जगह मौजूद है माशाअल्लाह। भाई जरा करीब करीब हो जाओ, करीब करीब, थोड़ी देर की बात है। इस मिलजुल कर बैठने पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा इंशाअल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल का फैसला हुआ, कत्ल कर दो मूसा अलैहिस्सलाम को। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई खबर नहीं थी कि मेरे कत्ल की प्लानिंग बन गई। फिरौन के चचाजार भाई ने आके कहा, या मूसा इन्नल मलाअ यअतमिरून लियक़तुलूक फखरुज इन्नी लका मिनन नासिहीन। पार्लियामेंट का फैसला हो गया है, आपको कत्ल करना चाहते हैं, आप निकल जाएं, मुल्क छोड़ जाएं, माइग्रेशन करें, हिजरत करें, मैं आपका खैर खा हूं। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी वक्त चुपके से यहां से वतन छोड़कर निकल गए। मूसा अलैहिस्सलाम का वतन मिस्र था। मिस्र से चले 8 दिन की मसाफत पर एक और रियासत थी जिसका नाम था मदियन। यहां अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम रहते थे। मदियन का बॉर्डर क्रॉस किया, सरहद क्रॉस की, तो आगे देखा एक कुआं है और उस कुएं के ऊपर लोग अपनी बकरियां, भेड़ें, जानवर लाकर पानी पिला रहे हैं। अचानक नजर पड़ी तो देखा कि 2 लड़कियां हैं, नौजवान बच्चियां हैं, उनके पास भी बकरियों का रेवड़ है और वो अपना रेवड़ रोक के खड़ी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैरान हुए कि पहले तो बच्चियों और औरतों और खवातीन को मौका देना चाहिए था, ये अपने बकरियों को पानी पिलाती, ये एक तरफ क्यों खड़ी हैं और लोग बकरियों को पानी पहले पिला रहे हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंसानी हमदर्दी के साथ उनके पास जाकर ये पूछा, उनसे पूछा, कालता, उनसे पूछा, मा खतबुकुमा, तुम क्यों खड़ी हो? कालता ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रियाउ व अबूना शेखुन कबीर। मसला ये है कि हम अपनी बकरियां रोक के खड़ी हुई हैं, जब तक ये लोग बकरियां पानी, अपनी बकरियों को पानी पिलाकर चले नहीं जाएंगे, हमें पिलाने नहीं देंगे। दरअसल कौम शुएब अलैहिस्सलाम की दुश्मन थी, वो दियानत की बात करते थे, कौम खियानत करने वाली थी, वो अमानत की बात करते थे, कौम करप्शन करने वाली थी। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इन्हें कहते थे कि अरे मियाँ करप्शन ना करो, औफुल कैला वल मीज़ाना वला तबखसुन नासा अशियाहुम वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफसिदीन। नापा पूरा करो, तोला पूरा करो, जमीन में फसाद न किया करो, मिलावट न किया करो। वो कौम कहती थी कि जाओ जा शुएब, तू हर वक्त हमें बातें करता रहता है, ये मौलवियों और मुल्लाओं की बातें नहीं है, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा कारोबार है, ये हमारी तिजारत है, आपको दखल अंदाजी का कोई हक हासिल नहीं है। हम औ अन नफ़अल फी अम्वालिना मा नशा, हम अपने मालों में जो चाहेंगे करेंगे। शुएब अलैहिस्सलाम कहते थे देखो रब का अजाब आएगा खियानत से, रब का अजाब आएगा करप्शन से, रब का अजाब आएगा मिलावट से। कौम मानती नहीं थी, दुश्मन हो गई, दुश्मनी में इतनी आगे चली गई कि हजरत शुएब तो शुएब है, उनकी बच्चियों के साथ भी दुश्मनी का मुजाहरा करते, उन्हें अपने कुएं पर पानी, बकरियों को पानी नहीं पिलाने देते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन बच्चियों ने बताया कि जब तक ये जाएंगे नहीं हम पानी पिला नहीं सकेंगे। अच्छा तुम क्यों आई हो? ये तो मर्दों का काम है, औरतों का काम तो घर उमूर खानादारी है, तुम बकरियों को पानी पिलाने और चराने क्यों आई हो? तो कहने लगी अबूना शेखुन कबीर, हमारा वालिद बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, वो काम काज नहीं कर सकते, उम्र रसीदा है, भाई कोई है नहीं, इस मजबूरी के तहत हम बकरियों को पानी पिलाने आई। बात समझ में आ रही है? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में अल्लाह ने इंसानी हमदर्दी पैदा की। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुम हट जाओ। इन बच्चियों को हटा दिया, बकरियों को हाँका और कुएं के ऊपर खड़े हो गए और इन बकरियों को पानी पिला दिया।
اور بکریوں کو پانی کیسے پلایا؟ ذرا میری طرف دھیان رہے، میری طرف توجہ رہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اتنا بھاری ڈول تھا کہ 3 آدمی مل کر وہ ڈول کنویں سے نکالا کرتے تھے اور پانی باہر آیا کرتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی قوت والے ہوتے ہیں، نبی طاقت والے ہوتے ہیں، نبی بے عیب ہوتے ہیں، نبی اللہ کے نبی اللہ کی دی ہوئی قوت سے کئی انسانوں جتنا کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ ڈول کھینچا اور ڈول کھینچ کر بکریوں کو پانی پلا دیا۔ جہاں بکریاں گھنٹے میں پانی پیتی تھیں، آج 5 منٹ میں بکریوں نے پانی پی لیا۔ جہاں شام کو پیتی تھیں، آج دن کے 10 بجے پانی پی لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی رضا کے لیے خدمت کی۔ مسلمان کا کام خدمت کرنا ہوتا ہے۔ میرے شیخ حضرت لاہوری نور اللہ مرقدہ امام الاولیاء تھے، وہ ایک جملہ فرماتے تھے، ہانگ کانگ والوں تم بھی نوٹ کر لو۔ فرماتے تھے اللہ کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ۔ اللہ کو عبادت سے راضی کرو اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی عبادت بھی کی ہے، مخلوق کی خدمت بھی کی ہے۔ کوئی پیسے نہیں مانگے، مزدوری نہیں مانگی، اجرت نہیں مانگی، اور بغیر کسی لالچ کے، عوض کے، معاوضے کے اور معاوضے کی طلب کے بکریوں کو پانی پلا دیا۔ بچیاں بکریاں لے کے چلی گئیں اور موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فارغ ہوئے تو فارغ ہو کر تولا الی الظل، ایک درخت سایہ دار نظر آیا، اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے۔ یہاں نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، اجنبی ہی اجنبی ہیں، دوسرا وطن ہے، دوسرا ملک ہے۔ اب اس وقت کھانے کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، رہائش کی بھی ضرورت ہے، بے گھر ہے، گھرانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو نبی نے اس مشکل کے وقت دل ہی دل میں رب کو پکارا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا بتلائی، اور آپ بھی وہ دعا یاد کریں۔ یہ قرآنی دعا ہے، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کہنے لگے اللہ تو نے مجھے یہاں اتارا ہے، میں خیر کا محتاج ہوں، مجھے خیر عطا فرما، کھانا بھی عطا فرما، پانی بھی عطا فرما، بستر بھی عطا فرما، چارپائی بھی عطا فرما، مکان بھی عطا فرما، رہائش بھی عطا فرما، شادی نہیں ہے گھرانہ بھی عطا فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے روٹی کس سے مانگی ہے؟ سارے بولو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ لفظ خیر کا ہے، اور خیر میں سب چیزیں آ گئی، مال بھی آ گئی، بیوی بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، گھر بھی آ گیا، اور مال دولت تمام چیزیں آ گئیں۔ اللہ مجھے یہ چیزیں عطا کی۔ ادھر سے نبی نے رب سے دعا کی، ادھر سے رب نے دعا کی قبولیت کے اسباب پیدا کر دیے۔ بچیاں بکریاں لے کر گھر پہنچی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹی آج بکریوں کو پانی پلا کے نہیں آئیں، تو بیٹیاں کہنے لگی ابا جی پانی پلا کے آئی ہیں، بیٹا پہلے تو شام کو آتی تھی، آج دن کے 10 بجے آ گئی ہو۔ ابا جی نہ پوچھو، ایک نیک دل انسان رب نے ملا دیا، اس نے ہماری بکریوں کو مفت میں پانی پلا دیا۔ ابا جی بڑا نیک دل انسان تھا، بڑا امین انسان تھا، اور بڑا سمجھدار انسان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں نے اپنے ابو کو بلایا، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اس اجنبی کو، اس مسافر کو بلا کے لے آؤ، وہ مہمان ہے، ہم اس کی مہمان نوازی کریں گے۔ ارے لوگو آج مہمان نوازی کا رواج بھی ایمان والوں سے ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پہ ایمان ہے، قیامت پہ ایمان ہے، وہ اپنے مہمان کا اکرام کیا کرے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا آپ کو اللہ نے خلیل کیوں بنایا، تو انہوں نے فرمایا 3 چیزوں کی وجہ سے مجھے رب نے خلیل بنایا ہے، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ما تغدیت وما تعشیت الا ما ضیف، میں نے جب بھی صبح کا کھانا کھایا تو مہمان کے ساتھ کھایا، جب بھی شام کا کھانا کھایا تو مہمان کے ساتھ کھایا، اس لیے کہ مہمان نوازی باعث برکت ہے۔ بلا کے لاؤ موسیٰ کو، ہم اس کی مہمانی کریں گے، بلا کے لاؤ اس اجنبی کو، ہم مہمانی کریں گے۔ ایک نبی آیا ہے، دوسرا نبی بلا رہا ہے، نہ اس کو ان کا پتا، نہ ان کو ان کا پتا۔ موسیٰ کو شعیب کا پتا کوئی نہیں، شعیب کو موسیٰ کا پتا کوئی نہیں، ہے نبی، اور نبی اپنی دھرتی کا سب سے بڑا علم والا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ سمجھ میں آیا، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے لے آؤ۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی،
قرآن کہتا ہے یہ بچی آئی کس انداز سے، چال سے، ڈھال سے، رفتار سے، کس گفتار کے ساتھ اس نے بات کی اور آئی. قرآن نے بڑے عجیب لفظ کہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء وقالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ایک آئی اور کیسے آئی؟ حیا اور شرم کے ساتھ آئی. قرآن کا لفظ بڑا عجیب ہے، تمشی علی استحیاء، حیا اور شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. مفسرین کہتے ہیں چادر اس نے اوڑھی ہوئی تھی، گھونگھٹ کیا ہوا تھا، دستانے پہنے ہوئے تھے، جرابیں پہنے ہوئی تھی، اور آ کر شرم ساری کے ساتھ نظریں جھکا کر کہنے لگی اس اجنبی نوجوان سے ان ابی یدعوک، میرے ابو آپ کو بلا رہی ہیں. کیوں بلا رہے ہیں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، وہ بڑے قدردان آدمی ہیں، آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، وہ مفت میں کام نہیں کروایا کرتے، وہ مزدور کو مزدوری دینا چاہتے ہیں. اور نبیوں کا سبق یہ ہے کہ جب کسی سے کام کرواؤ تو مزدور کو مزدوری دو. میرے ابو آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اجرت دو مزدور کو. حضور علیہ السلام فرماتے اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو مزدوری دو اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے پہلے. اور ایک اور عجیب حدیث آپ کو سنا دوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف سے رب کائنات قیامت کے دن اپنی عدالت میں خود مقدمہ دائر کریں گے، خود مدعی بنیں گے، گویا 100 موٹو ایکشن لیں گے، اپنی عدالت میں خود ایکشن لیں گے. ان میں ایک وہ مزدور ہے جس نے کام کیا، مزدوری کی، نوکری کی، اور مالک نے اس کو مزدوری نہیں دی. وہ نہ بھی بولے، رب بولے گا اپنی عدالت کے اندر کہ میرے فلاں بندے نے نوکری کی تھی، کام کیا تھا، مزدوری کی تھی، اس کو فلاں آدمی نے مزدوری نہیں دی تھی، بلاؤ اس کو، ایکشن ہوگا. رب پوچھیں گے اور پھر اس وقت مال نہ ہوگا، نہ مال کی ضرورت ہوگی. اس کی نیکیاں اٹھا کر مزدور کو دی جائیں گی، مزدور کے گناہ اٹھا کر اس سرمایہ دار، کارخانہ دار اور باس اور آفس کے مالک کو دے دی جائیں گی. اور پھر وہ قلاش ہو کر دوزخ میں جا رہا ہوگا، مزدور خوش ہو کر جنت میں جا رہا ہوگا. سبحان اللہ. مزدور کی مزدوری یہ اس کا حق ہے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا، آپ نے بھی سنا ہوا ہوگا. 3 مسافر سفر پہ جا رہے تھے، راستے کے اندر طوفان آ گیا، بارش آ گئی، نہ روڈ ہوتے تھے نہ سڑکیں ہوتی تھی، ویرانہ ہوا کرتا تھا. ایک غار نظر آئی، تینوں جا کر غار میں بیٹھ گئے. بارش اور آندھی سے بچنے کے لیے غار میں بیٹھ گئے. بارش ختم ہوگی تو آگے جائیں گے، طوفان تھمے گا تو آگے جائیں گے. 3 نمبر 4 نمبر ٹائفون آ گیا جی، بچنا ہے، کیسے سفر کریں؟ ہر چیز بند ہو گئی. اتنی تیز ہوا چلی کہ چٹان ٹوٹی اوپر سے اور غار کے اوپر آ کے گر گئی. بہت بڑا پتھر گر گیا، غار کا منہ بند ہو گیا. اندھیرا چھا گیا، ہوا اور آکسیجن کی کمی ہونے لگ گئی. تینوں نے سوچا کہ اب تو موت کا وقت ہے. مل کے زور لگایا، چٹان ہلی نہیں. سوچا کہ اب موت کا وقت ہے، موت کا انتظار کرو. مسلمان کسی حال میں مایوس نہیں ہوتا، اور مایوسی کفر ہے. یاد رکھو کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہو، قرآن کہتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو. فإنه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوا کرتے ہیں. ایک نے کہا کہ اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو اور دعا مانگو اللہ سے. بتاؤ مشکلات میں مشکلیں حل کرنے والا کون ہے؟ سارے بولو. آج کی رات رب کو یاد کرو فرش پر، وہ یاد کرے گا عرش پر. تم یاد کرو جماعت میں، وہ یاد کرے گا فرشتوں کی، نبیوں کی، روحوں کی جماعت میں. بتاؤ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ بنی ہوئی کو بگاڑ دے کون ہے؟ بگڑے ہوئے کو سنوار دے کون ہے؟ شاہ کو گدا بنا دے کون ہے؟ گدا کو شاہ بنا دے کون ہے؟ مالدار کو فقیر بناتے کون ہے؟ اور منگتے کو اربوں پتی کھربوں پتی بنا دے کون ہے؟ وزیروں کو چاہے اسیر بنا دے، اسیروں کو چاہے وزیر بنا دے. یہ قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ سے مانگو. چنانچہ اللہ سے دعائیں شروع ہو گئی. میاں جس چیز کا کوئی حل نہ ہو اس کا حل دعا ہے.
क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकारों को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ, क्यों ना उम्मीद होते हो। मूसा हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में भी रब को नहीं भुलाया। फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और जब रब को पुकारा तो रब कहता है फनज्जैना, हमने यूनुस को नजात दी, मछली के पेट से आजादी दी, और हमने दोबारा यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदगी दी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुएं के अंदर रब को नहीं भुलाया, रब को पुकारा। रब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की तारीकियों से निकालकर तख्त शाही पे बिठाया, मिस्र का बादशाह बना दिया। और अल्लाह को याद करो, खुशी के अंदर वो तुम्हें याद रखेगा, तंगी के अंदर। हदीस में आता है जो ये चाहता है कि रब उसे तंगियों में याद रखे, वो खुशियों में रब को पुकारा करे, दुआएं मांगा करे। पुकारा रब को। एक ने कहा इलाल आलमीन, आप जानते हैं मैं चरवाहा हूँ, बकरियां चराता हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, शाम को जब बकरियां चरा के आता हूँ दूध निकालता हूँ, और दूध निकाल कर सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप को दूध पिलाता हूँ, फिर अपनी बीवी को देता हूँ, फिर अपने बच्चों को दूध पिलाता हूँ। एक दिन मेरा रेवड़ जंगल में दूर निकल गया, मुझे रात को ताखीर हो गई, देर हो गई, मैं 10, 11, 12 बजे पहुंचा। तो मैं आया, मैंने बकरियों का दूध निकाला, मेरी अब्बू मेरी अम्मी सो चुके थे, बच्चे जाग रहे थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, बीवी जाग रही थी। मैंने दूध निकाला, वो मुझसे दूध मांगने लगे, उन्हें भूख लगी थी, खाने के लिए घर में कुछ नहीं था, रोटी नहीं थी, डिनर नहीं था, सिर्फ दूध पे गुजारा था। उन्होंने मुझसे दूध मांगा। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं अपने बूढ़े अब्बू को नहीं दूंगा, जब तक मैं बूढ़ी अम्मी को नहीं पिलाऊंगा, जब तक मैं अपने जन्नत के दरवाजे नहीं खुलवाऊंगा। लोगों, माँ बाप तो जन्नत के दरवाजे हैं, जिसने इनको राजी किया जन्नत का दरवाजा खुला लिया, जिसने इनको नाराज किया दोज़ख का दरवाजा खुलवा लिया। जब तक इनको राजी नहीं करूंगा मैं दूध नहीं दूंगा। तो मेरे बच्चे मुझसे मांगते रहे, मैंने इनकार किया। मैं दूध लेकर अपने माँ बाप की चारपाई के पास खड़ा हो गया। बच्चे रोते रोते मेरे पाँव पे लिपट गए और रोते रोते उनको नींद आ गई। वो रात को 2 बजे उठे या 3 बजे। मैंने पहले उन्हें दूध दिया, उन्होंने दूध पिया, मुझे दुआएं दी, फिर मैंने बच्चों को दूध पिलाया। मौला, मैंने अपने अब्बू की खिदमत की, अपनी अम्मी की खिदमत की, अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों पे तरजीह दी। मेरा ये अमल तेरी रजा के लिए है। आज इस मुसीबत से नजात दे दे, आज इस आफत से नजात दे दे, आज इस चट्टान को हटा दे। हदीस में आता है, किस्सा कहानी नहीं, मेरे आका का फरमान है, सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बस ये दुआ करके हटा, चट्टान खिसक गई और रोशनी आने लग गई, हवा आने लग गई, ऑक्सीजन आने लग गई, ना उम्मीदियों में उम्मीद पैदा हो गई। लेकिन अभी इतना सुराख नहीं हुआ कि बाहर जा सके। अब दूसरे ने हाथ उठा लिए, उसने कहा, इलाहुल आलमीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने एक मजदूर को, एक मुलाजिम को मुलाजमत पे रखा था। उसने कुछ अरसा मेरे पास ड्यूटी की थी, नौकरी की थी, काम किया था, थोड़ी देर काम करके वो चला गया था, उसने अपनी मजदूरी नहीं ली थी। मैंने उसकी मजदूरी को अपने पास अमानत समझा था और अमानत समझकर मैंने उसको अपने बिजनेस में डाल दिया, कारोबार में डाल दिया। वो पैसा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, हत्ता कि उससे बकरियों के रेवड़, गाय के रेवड़, ऊंटों के रेवड़ और सोने चांदी की करेंसी वो बन गई। काफी अरसे के बाद इस शख्स को जरूरत पेश आई और ये आया और आके कहने लगा कि अल्लाह के बंदे, मैंने 10 साल पहले, 15 साल पहले तेरे पास मुलाजमत की थी, मेरे चंद पैसे तेरे पास उजरत और मजदूरी के बाकी हैं जो मुझे अब जरूरत है, मेहरबानी कर। बकरियों का रेवड़ तेरा है, ये गाय का रेवड़ तेरा है, ये ऊंटों का रेवड़ तेरा है, ये इतने हजार दिरहम तेरे हैं, ये इतने हजार दीनार तेरे हैं। वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मेरे साथ मजाक ना करो, मेरे तो चंद पैसे थे, वो मुझे दे दो। मैंने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये तुम्हारा ही पैसा है जो बड़ा है, फला है, फूला है, बरकत हुई है, तिजारत में प्रॉफिट हुआ है, मैं तुम्हें देता हूँ। वो खुश खुश दुआएं देता हुआ चला गया। अल्लाह, अगर ये अमल मैंने तेरी रजा के लिए किया था तो करम फरमा दे, फजल फरमा दे, इस चट्टान को हटा दे, मुसीबत से नजात अदा कर दे। अल्लाह, तकलीफ और दुख को दूर कर दे, परेशानियों को दूर कर दे। आका फरमाते हैं, अल्लाह को इसका ये अमल इतना पसंद आया, अल्लाह को इसकी दुआ भी कबूल हुई। चट्टान और ज्यादा खिसक गई और रोशनी और हवा अच्छी तरह अंदर आने लगी, लेकिन अभी निकलने का रास्ता पैदा नहीं हुआ। अब तीसरे ने हाथ उठा लिए, उसने कहा, इलाहुल आलमीन, आप जानते हैं मेरी फुला रिश्तेदार लड़की है,
بڑی حسین ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، عشق ہو گیا تھا، لو ہو گئی تھی، اور میں نے اس سے محبت کی اور اس کے پاس گیا، پیغام بھیجا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر اتنے پیسے 100 دینار اشرفی سونے کی ہوا کرتی ہے، اگر تم مجھے لا دو تو میں تمہاری بن جاؤں گی۔ تو میں نے محنت کی، مزدوری کی، 100 دینار اکٹھے کیے، میں نے اس کو دے دیے، اور جب میں نے اس کو دے دیے اور میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اور قریب تھا کہ میں اس سے اپنی حاجت پوری کرتا، گناہ میں مبتلا ہوتا، میں نے گناہ کا ارادہ کیا تو وہ لرز گئی اور مجھے کہنے لگی اللہ کے بندے اتق اللہ، رب سے ڈر جا، لا تفوز الخاتمہ الا بحقہ، نکاح کے بغیر یہ کام حلال نہیں ہے، یہ نکاح والے کا ہی حق ہے۔ فرمایا کہ اللہ اگر میں نے یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، میں جوان تھا، میں نے پاک دامنی آپ کی رضا کے لیے اختیار کی، تو اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے۔ آقا فرماتے ہیں چٹان پوری دور ہو گئی، یہ تینوں کے تینوں اپنے راستے پہ چل پڑے۔ نوجوانوں، یہ ہے اعمال کی برکت، یہ ہے دینداری کی برکت، یہ ہے دیانت کی برکت، یہ ہے پاک دامنی اور عفت کی برکت، یہ ہے ماں باپ کی خدمت کی برکت۔ مزدور کو مزدوری اگر پوری دی جائے رب بھی راضی ہوتا ہے، نوکر کی نوکری میں اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ اب سو گیا، میں بات ختم کر رہا ہوں، واقعہ پورا کر دوں۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی حیا اور شرم کے انداز میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ابو کہہ رہی ہیں آئیں ہم آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ فرمایا چلو چل پڑے۔ چلے کیسے؟ آگے تھی موسیٰ علیہ السلام، آگے تھی شعیب علیہ السلام کی بیٹی، پیچھے تھے موسیٰ علیہ السلام، نظریں نیچے تھی، لیکن اچانک نظر پڑی کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے جو پاؤں ہیں ان پر چڑھے ہوئے جو موزے ہیں، جرابیں ہیں، وہ ایک جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا بی بی تم پیچھے ہو جاؤ، میں آگے چلوں گا، تم مجھے پیچھے سے راستہ بتانا، میں آگے چلوں گا تاکہ میری نظر تم پر نہ پڑے، میری نظر محفوظ رہے۔ چل پڑے، اور جب وہاں پہنچے حضرت شعیب سے ملاقات ہوئی اور قص علیہ القصص، انہیں جا کے قصہ بتایا، واقعہ بتایا، تو حضرت شعیب نے اپنا تعارف کرایا کہ گھبراؤ نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم بھی اللہ کے نبی ہو، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، یہاں فرعون کی عملداری نہیں ہے، آپ ظالم قوم سے نجات پا کے آئے ہیں۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے حضرت شعیب علیہ السلام سے ایک بات کہی، کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں چند عورتیں ذہین ترین گزری ہیں، ان میں ایک یہ بچی تھی جو شعیب علیہ السلام کی تھی۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جی یا ابت استاجرہ، ابا جی اس کو مزدور رکھ لو، نوکر رکھ لو، ملازم رکھ لو۔ اب تک آپ نے مزدور کے حقوق سنے، ملازم کے حقوق سنے، اب فرائض بھی سن لو۔ قرآن نے دونوں چیزیں بیان کی، یا ابت استاجرہ، ابا جی اس کو ملازم رکھ لو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جس میں دو کوالٹیاں ہوں، جس میں دو خوبیاں ہوں۔ پہلی خوبی یہ کہ اچھا ملازم وہ ہوتا ہے القوی، جو طاقتور ہو، ہمت والا ہو، محنتی ہو، کام کرنے والا ہو، کام چور نہ ہو، بد کم ہمت نہ ہو، بیٹھ جانے والا نہ ہو، بلکہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے والا ہو۔ اور دوسری کوالٹی یہ ہوتی ہے وہ امین ہو، کرپٹ نہ ہو، چور نہ ہو، وہ کرپشن کرنے والا نہ ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو۔ ابا جی اس کے اندر دونوں کوالٹیاں موجود ہیں، اس کو مزدور رکھ لو۔ قرآن کہتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندک وما اريد ان اشق علیک۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، تم سے اچھا رشتہ اور کون سا ہوگا؟
जवान भी हो, अमीन भी हो, कमाने वाले भी हो, ताकतवर भी हो, लेकिन हक मार उनकी शरीयत के मुताबिक ये तय हुई कि 8 साल तक तुम हमारी नौकरी करोगे, मुलाजमत करोगे, खिदमत करोगे और 10 पूरी कर दोगे तो तुम्हारी तरफ से होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे कबूल है। शादी हो गई, अल्लाह से दुआ मांगी थी, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। दुआ कबूल हो गई। घर नहीं था, घर भी मिल गया। बीवी बच्चे नहीं थे, बीवी भी मिल गई। खाना नहीं था, खाने का इंतजाम भी हो गया। पानी नहीं था, पानी का इंतजाम भी हो गया। बिस्तर और चारपाई का इंतजाम भी हो गया। 10 साल तक खिदमत की है, नौकरी की है, खूब खिदमत की है और 10 साल के बाद अपनी बीवी और बच्चों को लेकर मिस्र वापस आने लगे तो रास्ते में बच्चे की विलादत का वक्त आ गया। जब बच्चे की विलादत का वक्त आया, सर्दी का मौसम था, आग की जरूरत पेश आई। दूर से एक दरख्त नजर आया, उस दरख्त के ऊपर आग थी। कहा तुम ठहरो, इन्नी आनस्तु नारा, मुझे आग नजर आ रही है। लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बस, मैं जाकर उससे शोला आग का ले आता हूँ ताकि तुम इस लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम सेक सको। उस दरख्त के पास गए तो अजीब दरख्त था, आग है, लेकिन जब घास और भूसा तोड़कर आग जलाने के करीब किया तो आग पीछे हो गई। अजीब सा मंजर है, आग है, जला नहीं रही। और फिर वहां से अचानक आवाज आई, और आवाज क्या आई? अनिखलाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। आवाज आई अना रब्बुका फखलाना अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, कि मूसा जूता उतार दो, मुक़द्दस वादी में हो, मैं तुम्हारा रब हूं। हर आवाज की एक जिहत होती है। ये ऐसी आवाज थी, मशरिक से भी आ रही थी, मगरिब से भी आ रही थी, शिमाल से भी आ रही थी, जुनूब से भी आ रही थी। और दियानत, अमानत इख्तियार की रब ने नबूवत अता की, अल्लाह ने नबूवत अता की। और आज हम सब भी अल्लाह के मजदूर हैं। हुजूर फरमाते हैं कि रोजादार किसका मजदूर है? ऐसे भूखे प्यासे नहीं रहते हम रब के मजदूर हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और जब रब की मखलूक में से नेक लोग मजदूरी से बढ़ के दिया करते हैं तो रब कितना देगा? हदीस में आता है, रब यही बात फरिश्तों से कहते हैं ईद के दिन, बताओ मैं अपने मजदूरों को क्या मजदूरी दूं? तो रब जवाब ये देता है, फरिश्ते कहते हैं कि इलाहुल आलमीन उन्होंने काम पूरा किया, मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए। रब कहता है अच्छा तुम गवाह हो जाओ, मैंने इनके गुनाह माफ कर दिए, मैंने इनकी सय्यिआत को हसनात से तब्दील कर दिया। ये कुरान पढ़ना रब की मजदूरी है, ये तरावी पढ़ना रब की मजदूरी है, ये रोज़ा रखना रब की मजदूरी है, ये नमाज़ें अदा करना रब की मजदूरी है, ये ज़कातें देना रब की मजदूरी है, ये खैरातें करना रब की मजदूरी है। अल्लाह क़ियामत तक हमें अपना मजदूर रखे, हमें अपना इबादत गुजार रखे, हमें अपना वफादार रखे, अपना बागी न बनाए। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। हांगकांग का माहौल देखकर बड़ी खुशी होती है। लोगों की दीन से रग़बत बढ़ रही है, मदरसे बढ़ रहे हैं, मस्जिदें बढ़ रही हैं। अल्लाह करे इखलास हो, इखलास के साथ छोटा सा अमल है कबूल है, और अगर इखलास नहीं बहुत बड़ा अमल है तो कबूल नहीं है। लोगों याद रखो, ये दीन आज तक महफूज है इन मदरसों की वजह से, इन मस्जिदों की वजह से। यहूदियों के पास उनका दीन महफूज नहीं है, वो जुल्म कर सकते हैं गज़ा में, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत नहीं बता सकते। वो नहीं बता सकते मूसा का लिबास कैसा था, वो नहीं बता सकते मूसा अलैहिस्सलाम के बाल कैसे थे, वो नहीं बता सकते मूसा अलैहिस्सलाम का नसब नामा क्या था, वो नहीं बता सकते मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र कितने साल थी, वो नहीं बता सकते विलादत से वफात तक हालात क्या थे। लेकिन आज मुसलमान अल्लाह के फजल व करम से इनके पास पूरा दीन महफूज है, कुरान महफूज है, हदीस महफूज है, हुजूर की सीरत महफूज है, हुजूर से लेकर आदम तक नसब महफूज, हुजूर से लेकर आज के सैयद तक हसब महफूज और नस्ल महफूज, अल्लाह के नबी के शब व रोज़ महफूज, अल्लाह के नबी के लैल व नहार महफूज, दिन रात महफूज। हम अल्लाह की तौफीक से आपको बता सकते हैं कि हुजूर के 24 घंटे के मामूलात क्या थे, सुबह कितने बजे उठते थे, उठ के क्या करते थे, तहज्जुद कैसे पढ़ते थे, कौन सी रकात में कौन सी सूरतें पढ़ते थे, कौन सी दुआएं पढ़ते थे। ये सब कुछ महफूज है, मौजूद है। क्यों? मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। कहाँ पढ़ाया जा रहा है? मदरसों में। आपके हांगकांग में कुरान की हिफ्ज के मदरसे मौजूद हैं। मेरी दुआ है और फिक्र है और कोशिश है कि यहाँ आलिम बनाने वाले मदरसे भी बने, बच्चों के साथ बच्चियों का मदरसे भी बने। अल्लाह ने हमें तौफीक दी। हमने मुल्तान में जो हमारा पुराना वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह के दौर का काम था,
اس کو بڑھایا، 19 مدرسے قائم ہو گئے، 18 براچے ہیں، ایک مرکز ہے، اور مرکز میں ایک بچیوں کا مدرسہ، 300 رہائشی بچیاں ہیں، کل 850 طلباء طالبات ہیں، 1000 کے قریب بچیاں قرآن حفظ بھی کر رہی ہیں، عالمہ بھی بن رہی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ 19 مدرسے اور یہ مرکز، 2 کروڑ 38 لاکھ پچھلے سال کا خرچ ہے، اور مسجد کی توسیع ہوئی، 110 فٹ لمبی مسجد، 10,000 سکوائر فٹ کی مسجد ہے، 10,000 سکوائر فٹ کی، شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے مسجد الرشید۔ اللہ آپ کو توفیق دے، ملتان آنا ہو تو آؤ زیارت کرو۔ 38 کنال میں جامعہ ہے، ابھی بچیوں کے مدرسے کی قرآن کمپلیکس کی دوسری منزل کی تعمیر شروع ہے، ایک منزل کا تخمینہ 70 لاکھ روپے ہے، 65 آدمیوں کا عملہ ہے، 850 طلباء ایک وقت بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، 850 طلباء، اور یہ پورا ہوتا ہے گورنمنٹ کی امداد سے نہیں، کسی ملک کے تعاون سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کی زکوٰۃ سے، صدقات سے، مسلمانوں کے فطرانے سے، عطیات سے، تبرعات سے۔ ہم خود حیران ہوتے ہیں اللہ نظام کیسے چلواتے ہیں، کروڑوں روپے کے اخراجات، ہر مہینے کے لاکھوں کے اخراجات، جمع کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تازہ دیتے ہیں، تازہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سے ساتھی تعاون کرتے ہیں، ہمارے طلباء ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں، ہم دعا گو رہتے ہیں۔ آج بھی میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، مسافر بھی ہوں، مریض بھی ہوں، اور آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ گزشتہ 3 مہینوں سے ہمارا جامعہ قرضے پہ چل رہا ہے، 2 ساتھی کھڑے ہو جائیں اور آپ حضرات اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرانہ اور جو چاہیں، جس مد میں چاہیں آپ جمع کرا دیں، انشاءاللہ اس کا قیامت کے دن آپ کو اجر ملے گا۔ جتنے ہمارے مدرسے کا آخری سال کا طالب علم پورے پنجاب میں فرسٹ آیا ہے، گویا کہ آپ کے اس جامعہ نے پورے پنجاب کو ٹاپ کیا ہے وفاق المدارس کے اندر، یہ اعلیٰ کارکردگی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔